اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ سورہ یونس آیت 60۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے اور رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے، مشرکین قیامت کو نہیں مانتے تھے، دوسری زندگی کے قائل نہیں تھے، نبوت اور رسالت کے بھی قائل نہیں تھے کہ کسی انسان کسی بشر کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ پر افترا باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، افترا وہ رسول اللہ پر باندھتے ہیں۔ جو افترا رسول اللہ پر باندھتے ہیں وہ اللہ کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ وہ قیامت کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ تو لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ان کے عمل کے لیے جو ثواب ہے اس ثواب سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ فضل مزید، اضافی، استحقاق سے بھی اضافہ۔ اس اللہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اللہ تو صاحب فضل و کرم ہے، لیکن یہ مشرکین اللہ کے اس فضل و کرم کے شکر گزاری نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے ان کا جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے فضل کو نہیں یہ لوگ لینا چاہتے، تو قیامت کے ساتھ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ظاہر ہے یہ سوالیہ جملہ ہے، جواب معذوف مقدر، اور عبارت سے معلوم ہے کہ ان کے ساتھ برا حشر ہوگا قیامت کے دن کہ اس فضل عظیم کے مالک ہونے کے باوجود اس فضل کے یہ لوگ مستحق نہیں ٹھہرتے۔ اگر کسی کام کا برابر اجر ملتا، جس طرح گناہوں کا عذاب برابر ملتا ہے اور کار خیر کا ثواب بھی برابر ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس شخص کے بارے میں کم امید رکھتا ہو۔ خدا تو ذو فضل ہے، استحقاق سے کے علاوہ بھی عنایت فرمانے والا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں، قدر نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ قیامت میں کیا سلوک ہوگا واضح ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے نبی، آپ جس حال میں ہوتے ہیں، وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، آپ جس حال میں ہوتے ہیں،
اور آپ قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من اللہ من قرآن، یہ ہو گیا خطاب رسالت مآب کے ساتھ۔ پھر آگے عموم لوگوں کی طرف رخ ہوتا ہے، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، ولا تعملون من عمل، دوران مصروفیات ہم تم پر ناظر ہیں، اور زمین و آسمان کے ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ ایک جامع تعبیر ہے اس انسان کے اعمال کے ثبت کے سلسلے میں، کہ انسان سے سرزنش ہونے والی ہر حرکت، ہر عمل اور ہر جنبش محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل جب وجود میں آتا ہے اس کے لیے پھر فنا نہیں ہے۔ فرمایا وما تکون فی شان، آپ جس حال میں ہوتے ہیں، رسالہ مآب کے لیے ایک تسلی ہے، ایک تائید ہے اور حمایت کی بات ہے۔ آپ جس حال میں ہوتے ہیں، اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں، حالت قلبی، حالت ذہنی ہے، حالت فکری ہے، آپ اس حزن و ملال میں ہوتے ہیں، آپ اطمینان میں ہوتے ہیں، ابھی کبھی اضطراب میں ہوتے ہیں۔ وما تکون فی شان، انسان کی ذہنی کیفیت اور انسان کی فکری کیفیت بھی محفوظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ وما تتلو منہ من قرآن، آگے ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت آواز کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ ولا تعملون من عمل، کوئی عمل، کوئی حرکت، کوئی جنبش، منفی مثبت کوئی بھی ہو، یہاں تک تو رسالہ مآب کے لیے خطاب ہے۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، یہ دو باتیں رسالہ مآب کے ساتھ ہیں مخصوص، کہ آپ جس حال میں ہوتے ہیں، آپ قرآن میں سے کسی حصے کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہے۔ ولا تعملون من عمل، باقی لوگوں کی طرف سخن کا رخ ہوتا ہے کہ تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر ناظر ہیں، یہ ناظر ہیں، اللہ کی نگاہ سے کوئی بھی حرکت جو ہے وہ عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس عمل میں مصروف رہتے ہو، تفیضون، افاضہ کسی بات چیت میں، کسی گپ شپ میں، کسی گفتگو میں، کسی کام میں منہمک رہنا، کسی کام میں انہماک تمہارا ہوتا ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، اور پوشیدہ نہیں ہے آپ کے رب سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں ہو، آسمان میں ہو، یا ذرہ سے بھی چھوٹا، یا ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین، روشن کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں وہ سب عمل جو ہے وہ محفوظ اور ثبت ہوتا ہے۔ ابھی اس وقت کے انسان کو پتہ چلا ہے، اس وقت کے انسان کو، کہ اسرار کائنات کے انکشاف کے ابتدائی مراحل میں ہے انسان، شاید ابتدائی ترین مراحل میں ہو، آگے بہت کچھ انسان کے سامنے اس کائنات کے سینے میں جو محفوظ راز ہے وہ منکشف ہونے والے ہیں۔ اس وقت
اس آیت کی تفسیر اور واضح ہو جائے گی۔ اس وقت تک جو ابتدائی مراحل میں ہے، انسان کو پتہ چلا ہے کہ جب انسان کو کوئی عمل وجود میں آتا ہے، یعنی انرجی وجود میں آنے کے بعد قابل فنا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ بتاتا رہتا ہوں آپ کو قرارن، قرآن کے ساتھ جب قرآن تکرار کرتا ہے، ہم بھی درس میں تکرار کرتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ثبت رہتا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کا عمل۔ گروی ہے، اپنے عمل کے گروی ہے انسان رہین و عملی ہی، اپنے عمل کے، اپنے کام کے ہاتھ میں گرفتار، پھنس گیا۔ آپ سے کوئی کام صادر ہو گیا، آپ اسے جان چھڑانا مشکل ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، جان چھڑا سکتے ہیں، جان چھڑا سکتے ہیں۔ بتایا آپ کو، اچھا عمل جب صادر ہوتا ہے اللہ سے پوشیدہ بھی نہیں ہو اور وہ ثابت بھی رہتا ہے، اسے جان چھڑانا۔ صحیح عمل اگر آپ سے صادر ہوا ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، الا ان کی کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ وہ عمل حبط ہو جائے، پھر وہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا۔ کوئی برا عمل اگر سرزد ہوا ہے تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، الا ان کی مغفرت ہو جائے، عفو ہو جائے۔ اگر عفو ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ عمل جو ہے وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اس کو عفو کرنا، اس عمل اور آپ کے درمیان میں حائل ہونا، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت موجود ہے۔ باقی لوگ وسیلہ اور شفیع بن سکتے ہیں، شفاعت ہوتی ہے، اور رکاوٹ پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ بخشنے والا ہوتا ہے۔ وما یعزب، پوشیدہ نہیں ہے، عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تقریباً تمام مسلمانوں کا اب عقیدہ ہے، کسی زمانے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ، ان کا یہ بعض اسلامی مکاتب فکر کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور شب قدر کو آسمان اول پہ اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ایک اپنے ممبر کے ایک پلے سے نیچے اتر کر کے کہا، اس طرح اتر آتا ہے، یہاں تک بھی کہا کرتے تھے۔ ابھی تھوڑی سی تصحیح ہو گئی ہے۔ ہمارا نظریہ قدیم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے، یہ اللہ کسی جگہ میں منحصر نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہہ دے اللہ کس چیز پر ہے تو اس نے اللہ سے باقی کائنات کو خالی کر دیا۔ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر عرش میں اللہ ہے، باقی کائنات میں اللہ نہیں۔ باقی کائنات کے ان ذرات کو پر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا، جس طرح ہم لوگ ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ خود تو عرش کے اوپر بیٹھے ہیں، باقی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ عمل ہوتا ہے وہ فرشتوں کو بھیج پا کر ان سے رپورٹیں لے کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مکانیت کا تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے زمانے کا تصور، زمان و مکان مخلوقات کے لیے کا خاصہ ہے، زمان اور مکان مخلوقات کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مکان ہے نہ زمان، نہ آئندہ نہ مستقبل میں فرق ہے۔ کائنات میں اس قسم کی مثالیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے کو سمجھنے کے لیے ایسا بھی نہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مثل بھی موجود ہے۔
غیر زمانی چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زمان و مکان نہیں ہے، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس لیے ہمارے بارے میں فرمائیں کہ ہم تو خود تم سے زیادہ نزدیک ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی مکان و زمان میں محدود نہیں ہے، کسی عمل کا اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ رہنا کہ تصور قابل فہم نہیں ہے، تصور نہیں ہو سکتا۔ نہیں کہ اعتراف اور اقرار اور عقیدہ کی بات چھوڑے، تصور نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح موقف اختیار کیا جائے، اس صحیح موقف کے بعد قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی عمل کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، یہ اللہ کی کتاب مبین میں محفوظ و ثبت بھی ہے، آپ کے پروردگار سے پوشیدہ بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ کتاب مبین میں ثبت بھی ہے۔ یعنی جب وجود میں آتا ہے، وجود میں آنے کے بعد ثبت ہے اور اس سے مٹنا نہیں ہے۔ دو باتیں اس پر پہلے بھی کافی بحث ہوئی اور متعدد آیات ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سنو، الا ان اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ولا یلی کا معنی ہے اولی جو ہے وہ دو چیزوں کا درمیان میں کسی فاصلہ نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ ولایت رکھتے ہیں وہ اللہ سے فاصلے پر نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اللہ اور ان کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہوتا، خواہشات کا فاصلہ نہیں ہوتا، جاہ طلبی کا فاصلہ نہیں ہوتا، وہ غیرہ غیرہ جو باقی عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان میں جو فاصلے ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ اور اللہ کے درمیان میں فاصلے نہیں ہوتے۔ جب ان کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اولیاء اللہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے نہ حزن، ان کے لیے خوف و حزن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کی زندگی پرسکون، ان کے لیے ایک طمانینہ اور ایک قلب مطمئن۔ خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ اولیاء اللہ کو ہمیشہ ایک خوف لاحق رہتا ہے کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، خوف لاحق رہتا ہے اور گریہ کرتا ہے اور اپنے اس کو تقصیر سمجھتے ہیں، قصور سمجھتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں۔ جو ذوق بندگی نہیں رکھتے ہماری طرح، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جب معصوم ہے تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ وہ گناہ سے استغفار نہیں کرتے، گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل کو ہیچ سمجھتے ہیں اور پھر اس کی کوتاہی سمجھتے ہیں، حق بندگی ادا نہ ہوا، اس وجہ سے گریہ کرتے ہیں، بس صرف استغفار کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ ایک خوف ہے ان کے دلوں میں، خوف خدا۔ یہ خوف خدا ضمانت ہے ان کے لیے باقی تمام خوف سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے بعد
کسی اور چیز کا خوف ان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ ایک خوف 1000 خوف سے نجات دلاتا ہے۔ خوف ہوتا ہے کسی آنے والے خطرے سے، کسی آنے والے نقصان سے، کہ ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، جانی خطرہ ہے، مالی خطرہ ہے، عزت کے لیے خطرہ ہے، اپنے وقار کے لیے خطرہ ہے، مفادات کے لیے خطرہ ہے، اس سے خوف ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے کوئی کسی قسم ان کی زندگی کا متاع عزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے۔ ان کے پاس جو متاع ہے اس کو غزن پہنچنا ممکن نہیں ہے کہ خوف آ جائے۔ جان کے بارے میں تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ وہ موت کے ساتھ مشتاق ہوتے ہیں کہ موت ان کے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے نا کہ یہود کے بارے میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ۔ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو اور باقی لوگ نہیں، تم اللہ کے ولی ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ولی اللہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جن کو عشق اور محبت ہے، اللہ کے سے فاصلے میں نہیں ہے، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تم اگر ولی اللہ ہو، اولیاء اللہ ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ موت بھی ان کے لیے شہد سے بھی شیرین ہے۔ کس چیز سے خوف ہوگا؟ ان کا متاع عزیز اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عبادات، اللہ کی محبت ان کا متاع عزیز، اس کے لیے کوئی خوف لائق نہیں۔ جان کا مسئلے میں بھی اشتیاق رہتے ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف کا وجود نہیں ہے۔ ولا هم يحزنون، حزن ہوتا ہے کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے، دولت نکل گئی، عزت نکل گئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، ہمارا اولاد کا ضیاع و نقصان ہو گیا۔ ہونے والا ہے تو خوف آتا ہے، ہو چکتا ہے حزن آتا ہے۔ کوئی نقصان خسارہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے خوف ہوتا ہے، جب ہو چکتا ہے تو حزن ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ سے کوئی چیز نکلتی نہیں، کوئی چیز جاتی نہیں، خسارہ نہیں اٹھاتے۔ وہ مال و دولت ان کے نظر میں کسی شے کا نام نہیں ہے کہ اس کے جانے سے حزن آ جائے۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام کا ان کی یہ دعائے عرفہ بہت قابل توجہ ہے۔ اس میں اس چیز کی تشریح ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے خوف کیوں نہیں ہوتا، حزن کیوں نہیں ہوتا۔ اس میں ارشاد فرمایا نا، ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا؟ وما الذی فقد من وجدک، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا؟ وہ حزن کیسے کرے گا؟ جس نے اللہ کو پایا اس نے تو کوئی چیز نہیں کھوئی، کوئی چیز کھو نہیں سکتا، وہ دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کے لیے حزن بے معنی ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے حزن بے معنی ہے کہ وہ دنیاوی یہاں مسائل دنیاوی مسائل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی یہ جملہ دنیا کے لیے بھی یہ حزن و خوف نہیں، آخرت کے لیے بھی حزن و خوف نہیں ہے۔ حزن و خوف سے مبرہ ہے اولیاء اللہ۔ آگے آیت ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اولیاء اللہ کے صفات ہے کہ جو ایمان کے اس درجے کے اوپر فائز ہو کہ جیسا کہ سید الشہداء نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اس درجے کے اوپر اگر اس کا ایمان ہے، یقین ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی کیا کرتے ہیں، کانا فعل استمراری،
وہ تقوی اختیار کیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا، تقوی سے مراد بچاؤ ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہر قسم کے خطرات سے، بندگی کے منافی چیزوں سے، اللہ کے ساتھ خلوص اور قربت کے منافی چیزوں سے اپنا آپ کو بچایا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف و حزن ان کی لغت میں، ان کی ڈکشنری میں اس کے لیے کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی، دنیا ہی میں بشارت ہے۔ دنیا میں بشارت، مال کی بشارت، دولت کی بشارت، اولاد کی بشارت نہیں ہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ دیکھو دنیا میں بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، کلمات اللہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بشارت جن کو نصیب ہوتی ہے یہ نہایت کامیابی ہے۔ اولیاء اللہ کو جو اللہ کی ولایت کے اس مقام کے اوپر فائز ہوتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کو بشارت مل جایا کرے گی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مومن اس دنیا سے نہیں نکلتا، اور کافر بھی اس دنیا سے نہیں نکلتا جب تک اس کو اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا نہیں جاتا۔ جی دوسری آیت ہے، صریح آیت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم پوری وضاحت سے بیان کریں گے کہ دنیا سے نکلنے سے پہلے حالت نزع میں اس کو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، کیا کچھ آگے ہونے والا ہے، اس کو اس کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، واقعہ ہے، نہایت تعمیری روایت ہے، نہایت قابل توجہ روایت ہے، روایت بھی صحیح روایت، صحیح السند روایت ہے، متعدد روایات ہیں اسی مضمون کے، حالات مختلف ہیں، مضمون سب کا ایک ہے۔ ایک شخص کوفے میں ہوتا تھا، حضرت ابو بصر جو بہت بڑے عالم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص اور عالم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص میرا ہمسایہ تھا، حکومت کے اس کے ساتھ، دربار کے ساتھ یہ متصل ہو گیا، مال و دولت آ گئی، اور پھر شباب و کباب کی محفلیں جمایا کرتا تھا، کثافت میں مبتلا ہو گیا۔ بارہا میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھ سکا۔ ایک بار میں حج کے لیے جا رہا تھا، وہ خدا حافظی کے لیے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ میں بھی تنگ ہوں اپنی اس حالت سے، اپنے صاحب کے پاس جا کر، صاحب کہا کرتے تھے اس وقت، جا کر کے میرا کوئی ذکر کرو، یعنی امام جعفر صادق کے پاس جا کر۔ میں کہتا ہے کہ میں گیا امام کی خدمت میں، اس کا ذکر کیا، امام نے فرمایا اس سے کہو اس گن سے نکل آؤ، اس کو چھوڑ دو، میں تیری نجات کے لیے ضامن بنوں گا۔ حضرت ابو بصر حج سے واپس، جیسے کہ رواج ہے کہ لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، سب ملنے کے لیے آئے، یہ صاحب بھی ملنے کے لیے آیا، اٹھنے لگا، کہا بیٹھو کام ہے تمہارا ساتھ، اور پھر سنایا کہ امام نے تیرے بارے میں یہ فرمایا کہ میں ضامن بنوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ فرمایا، میں نے قسم کھائی کہ ابو عبداللہ نے فرمایا ہے ضامن بنوں گا۔ کہا، وہ رویا، پھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے بلایا، گھر کے پچھلے دیوار کے ساتھ اوریان لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کہا کہ سارا مال شبے کا تھا، دے دیا، اور میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ کہتا ہے میں نے کپڑے وپڑے پہنایا، پھر وہ مریض ہوا، علاج کرتا رہا، بالآخرہ حالت نزع آ گئی۔ حالت نزع میں اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آیا، اس وقت کہا کہ قد وفانی صاحبک، دیکھو قابل توجہ ہے، کہا کہ تیرے مولا نے میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔
دوسرے سال میں امام کی خدمت میں حج کے لیے پہنچتا ہوں، سلام کیا اور ابھی چوکھٹ سے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، امام نے فرمایا قد وفیت صاحبک، میں نے تو تیرے ساتھی کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا۔ تو ابو بصر نے کہا مولا وہ مجھے بھی بتا کر گئے تھے۔ یہ روایت ہمارے لیے نہایت انتہائی سبق آموز روایت، خصوصاً ہر اس شخص کے لیے سبق آموز ہے جو اس دنیا کی کثافتوں میں عمر بھر مبتلا رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں اور مرنے سے پہلے بشارت لے سکتے ہیں۔ دیکھو ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو بشارت مل جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔